نے اپنے اوپر حرام کیا. یہ ڈیٹیل تو حدیث میں ہے، یہ تفصیل، یہ ڈیٹیل حدیث میں ہے. ہمارا سوال ہے چکرالویوں سے، منکرین حدیث سے، غامدیوں سے، عقل پرستوں سے، پرویزیوں سے. قرآن میں مالک فرماتا ہے نبی جو ہم نے آپ پر حلال کیا، آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کو مصطفیٰ نے اپنی ذات پہ حرام کیا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے. قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، کوئی منکر حدیث قرآن کی آیت سے جواب نہیں دے سکتا. پھر وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کیا؟ قرآن مجید خاموش ہے، حدیث بول کر بتا رہی ہے. اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی، قرآن کہہ رہا ہے جب نبی نے بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی تو وہ راز کی کون سی بات تھی جو نبی نے بیویوں سے کہی؟ دلیل قرآن سے دے دو. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی نے راز کی فلاں بات اپنی فلاں زوجہ محترمہ سے کہی اور اس بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے. حدیث کو آپ نہیں مانتے، قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں کا جواب موجود ہے. ماننا پڑے گا جیسے قرآن رب کی وحی ہے، حدیث بھی رب کی طرف سے وحی ہے اپنے حبیب پر. تیسرا سوال، بس جب اس بیوی نے راز کی بات کو آگے بیان کر دیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز والی بات کہی تھی، اس نے آگے کس بیوی کو بیان کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کس بیوی نے بات آگے کر دی. کس کو کی؟ قرآن کی کون سی آیت میں اس بیوی کا نام موجود ہے جس کو اس بیوی نے بتائی؟ قرآن مجید اس سوال کا بھی جواب پیش نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو آگاہ کیا کہ آپ کا راز لیک آؤٹ ہو چکا ہے، آپ نے جس بیوی کو کہا تھا میری یہ بات آگے کسی کو بیان نہ کرنا، اس نے بیان کر دی. قرآن بتا رہا ہے نبی آپ کا راز اوپن ہو گیا. جس بیوی کو آپ نے منع کیا تھا وہ منع نہیں ہوئی، اس نے آگے بیان کر دی. وہ ڈیٹیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کا راز لیک آؤٹ ہو گیا؟ اس بیوی نے فلاں بیوی کو بتا دیا، اس بیوی کا یہ نام ہے اور راز آپ کا یہ تھا اور یہ راز اب اوپن ہو گیا. یہ تفصیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اس آگاہی پر مشتمل کوئی آیت قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں، بلکہ یہ ساری تفصیل ہمیں ملے گی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ثابت ہوا کہ اللہ اپنے حبیب پر صرف قرآن کی صورت میں وحی نازل نہیں کرتا تھا، کچھ اور باتیں بھی ہوتی تھی، کچھ اور بھی وحی کا ذریعہ تھا، کچھ اور بھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی حدیث رسول کہلاتی ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے ان تتوبا، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم توبہ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کی طرف توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں. سوال، قرآن نبی کی دو بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، ان دو بیویوں کا نام کیا تھا؟ وہ کون سی بیوی تھی؟ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایک قرآن کا طالب علم، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن سے فائدہ اٹھانے والا ان سوالوں کا جواب کہاں سے لے گا؟ قرآن تو خاموش ہے ان سوالوں کے جواب میں، اور حدیث کا انکار آپ کر رہے ہیں. اب تیسرا دروازہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کے دروازے میں جا کر پوچھا جائے گا کہ قرآن کی یہ آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ اسی کے در پہ جایا جائے گا جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا، اور نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے. وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ آئیے اسلام نام ہے قال اللہ و قال رسول کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک
محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بتاتی ہے دو چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ۔ شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں پھر دو طرح کی احادیث ہیں۔ پہلی قسم کی روایات پہ غور کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر شہد نوش فرمایا کرتے تھے اور کافی دیر وہیں پہ ٹہرا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی سیدہ زینب کے گھر جاتے، شہد نوش فرماتے اور کافی دیر وہاں پہ ٹھہرتے۔ میں نے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم دونوں نے مل کر، دونوں سوکنوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے، تو ایک بیوی کو پتا تھا کہ شہد آپ کو پسند ہے، ایک بیوی پیش کرتی تھی، آپ شہد پینے کے لیے بیٹھ جاتے، باقی دو نے دیکھا کہ ہمیں ٹائم تھوڑا ملتا ہے، وہاں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ آپ وہاں پر نہ بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگی، پروگرام بنایا کہ جب آپ کے پاس اللہ کے نبی آئے تو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بہت نفرت تھی، بدبو سے بہت نفرت تھی، خوشبو والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی، جن کے وجود کے اندر بھی خوشبو تھی، خوشبو سے محبت کرنے والے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں خوشبو کی تعریف بھی کی اور اسے اپنی محبوب چیز قرار دیا، کہا جب آپ کے پاس آئے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک خوشبو ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے تشریف لانے پر کہا، اللہ کے نبی مغافیر کھائی ہے آج آپ نے، اس کی سمیل آپ کے منہ مبارک سے آ رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں لی، ہاں زینب کے گھر میں شہد پیا تھا، اب میں یہ عزم کرتا ہوں کہ آئندہ وہ شہد نہیں پیوں گا، اور قسم بھی اٹھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت سورت تحریم کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آئندہ میں یہ اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، آئندہ اس کو نہیں پیوں گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس شہد کو حرام کیا، تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی۔ ان دو بیویوں سے مراد قرآن حکیم میں جو ہے، ان تتوبا الی اللہ، ان دو بیویوں سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، ان سے مراد یہ دونوں ہیں۔ اور جو راز کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے، بعض عورتوں سے وہ راز کی بات بیان کی اور کہا کہ اس کو چھپا کے رکھیے، اس سے مراد یہی بات تھی کہ میں نے اس کے گھر میں شہد پیا تھا، آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا۔ دوسری قسم کی روایات بھی صحیح بخاری میں ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز بہت پسند تھی۔ اللہ کے نبی نماز عصر سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو تمام بیویوں کے گھر باری باری تشریف لے جاتے اور بعض سے قربت بھی اختیار فرماتے۔ ایک دن اللہ کے نبی سیدہ حفصہ کے گھر تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہے۔ فرمایا مجھے خیرت آئی کہ یہ حفصہ کے گھر اتنی دیر کیوں ٹھہرے ہیں، اور مجھے پتہ لگا کہ سیدہ حفصہ کے پاس ہدیہ شہد کا کسی نے بھیجا ہے اور وہ اللہ کے نبی کو شہد پیش کرتی ہیں، اور وہ شہد کا شربت یا شہد پینے کے لیے وہاں اتنی دیر ٹھہرتے ہیں۔ کہا میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ میں ضرور کوئی ایسا حیلہ کروں گی کہ آپ کو حفصہ کے گھر زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دوں گی۔ کہا یہ سوچ کر میں سیدہ سودا کے پاس گئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے انکار کریں گے کہ میں نے تو وہ نہیں کھائی، میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو پھر آپ کہنا ہو سکتا ہے شہد کی مکھیاں جو درختوں پھولوں کا رس چوستی ہیں اس نے اس جڑی بوٹی کا رس چوسا ہو، اس طرح آپ کو بو سے نفرت ہے اور آپ آئندہ شہد نہیں پیئیں گے، اور شہد پلاتی حفصہ ہے، جب آپ شہد سے انکار کریں گے تو حفصہ کے گھر بھی اتنی دیر ٹھہریں گے جتنی دیر عام گھروں میں ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح پلاننگ کی اور اسی طرح کیا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اب یہاں پر ماجرا ایک ہے کہ سیدہ حفصہ کے گھر ٹھہرے، اور دوسری حدیث میں کیا ہے سیدہ زینب کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ان دونوں روایات کے اوپر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں ممکن ہے کہ شہد پینے اور اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ ایک سے زیادہ بار رونما ہوا ہو،
ایک سے زیادہ بار انما ہوا. اور جو سیدہ سودا کا اور حضرت عائشہ کی پلاننگ تھی حضرت حفصہ کے گھر بیٹھ کر، وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ میں آئندہ یہ نہیں پیوں گا، میں یہ آئندہ نہیں پیوں گا، بس اتنا جملہ ہے. اور جو ماجرا ہوا حضرت زینب کے گھر میں، وہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. جہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا، اس کے ذکر پر پھر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ واضح ترین ہے. ایک جگہ پر واقعہ ہوا، آپ نے کہا آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن قسم نہیں کھائی، قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا. اور دوسری جگہ میں قسم کھا کر کیا، اور قرآن حکیم کی آیات میں قسم کا ذکر ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پیدا ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں حدیث رسول کی محبت عطا فرمائے، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا